آج دنیا آزادی کی طرف جا رہی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں مکمل آزاد ہے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے. دیکھو دنیا پرست لوگ کیا کہتے ہیں, آپ ظاہری اعمال میں پابند ہیں, آپ نے چوری نہیں کرنی, آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا, آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا, محبت جس سے چاہے کرو. یہ دل کا عمل ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل. محبت جس سے چاہے کرو. اسلام کہتا ہے بھائی سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دل کو. آپ محبت کرنے میں, نفرت کرنے میں آزاد نہیں ہے. غلط چیزوں سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہ دل بہت چاہ رہا ہے, یہ ہم سے بچھڑ گیا, یوں ہو گیا. بھائی دل لگایا کیوں آپ نے اس سے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں دل تو بھائی غیر اختیاری چیز ہے, جہاں بھی چاہے لگ جائے. اچھا پھر کسی کی بیوی سے لگ جائے دل, وہ چھوڑے گا؟ آپ کو کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس سے تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیے, بلکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل. بقول آپ کے کہیں بھی چلا گیا, آپ کی بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے, آپ اس کو پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے جا کے؟ میری بیوی میری ہے, محبت کس کو ہو رہی ہے؟ تجھ کو. اور جواب میں وہ یہ دلیل دے کہ دل تو کیا ہے, پاگل ہے بھائی, کہیں بھی آ سکتا ہے. مان لو کہ دلیل. مجھے تو شوق لگ رہا ہے بیٹا, تو جواب ہی نہیں دے رہے, چکر ہے کچھ, دوسروں کی بیویوں سے دل لگا کے لگ رہا ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو. بول دو, نہیں مانیں گے بھائی, غلط دبا دیں گے اس کا. وہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہ بالکنی پہ کھڑی ہوئی تھی, مجھے اتنی اچھی لگی, میں پاگل ہو گیا ہوں, اب میں نہیں برداشت کر سکتا. دل تو کیا ہے, غیر اختیاری چیز ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ بولو گے انسان کا بچہ بن جا, آخری وارننگ دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے, یا الٹا کر لو معاملہ, آپ کی بیگم کسی پہ عاشق ہو گئی, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیگم اس کو کیوں فون کر رہی ہو, وہ کیا لگتا ہے, کہہ رہی بھائی دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے. چھوڑ دو گے آپ اس کو؟ جی لبرل لوگ جو ہے نا, جو دنیا پرست لوگ ہیں, جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو ان کو اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے ہی کہتے ہیں دل کنٹرول میں نہیں ہے, محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پابندیاں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, دل کنٹرول میں ہے, محبت کنٹرول میں ہوتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ براہ راست محبت پیدا ہونا یا نہ ہونا کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اس کے اسباب کنٹرول میں ہوتے ہیں. بھائی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی, تم نے دیکھا کیوں؟ اے بھائی یہ تو کنٹرول میں تھا نا, اور دیکھا تو نظر ہٹا لیتے, نظر ہٹائی کیوں نہیں؟ اور اگر اب پیدا ہو گئی ہے تو ختم بھی کی جا سکتی ہے. دیکھنے سے پیدا ہوئی, نہ دیکھنے سے ختم ہو جائے گی. یوگا میں تو نہیں کرتا یوگا, لیکن جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کو گھومیں اور ہڈی میں درد پیدا ہو گیا تو الٹی سمت میں پورا گھوم جاؤ, وہ درد کیا ہو جائے گا؟ بولو, وہ صحیح ہو جائے گا. ادھر کو گھما دو اس کو. کاغذ ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں, جب کھولتے ہیں تو مڑ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا طریقہ ہوتا ہے الٹا فولڈ کرو ایک دفعہ اس کو, تو پھر سیدھا ہو جائے گا. یہ صرف کتے کی دم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا مرضی گھما لو 100 سال کے بعد بھی ویسی کی ویسی. کتے کی دم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ الٹی سمت میں گھمائی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک. تو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, ناجائز عشق, حرام عشق, جس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو ختم ہو جائے گا. وہ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کو بے لگام چھوڑ دیا ہے.
بے لگام، جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے نفرت کرے. نفرت کے بھی کوئی اصول نہیں ہے، نفرت بھی ایسے ہی ہو رہی ہے، بس ویسے ہی. مسجد کے امام سے نفرت کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کی اچھا ہی نہیں لگ رہا. وہ ایسے بھی لوگ ہیں یار، ہمیں ہمارا امام ہی اچھا نہیں لگتا، توند نکلی ہوئی ہے اس کی. بھائی وہ بائی نیچر ہے، بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر. کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہیں یار وہ شکل کا اچھا نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے ضیاء الحق نے جب ریفرینڈم کیا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، ریفرینڈم کیا تھا نا، اسلام چاہیے تو ہاں پہ، بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اسلام چاہیے تو ہاں پہ ٹھپا لگاؤ، اسلام نہیں چاہیے تو نہ پہ انگوٹھا لگاؤ جا کے. اور ہاں کا مطلب میں، اگلے 5 سال کے لیے میں. تو اب ظاہر ہے تو ایمان کفر کا مسئلہ بن گیا بھائی، کون چاہتا ہے اسلام نہ آئے؟ تو سارے ہمارے رشتہ داروں نے ہاں پہ ٹھپا لگایا نا کہ اسلام چاہیے. اور اسلام کا ڈیفینیشن یہ تھی کہ میں، ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، وہ نہ پہ ٹھپا لگا کے آئیں. ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے بڑوں نے ان سے پوچھا بھائی کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ عمر بھی ان خاتون کی زیادہ تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے، انہوں نے کہا میں نے تو نا پہ لگایا ہے. بھائی بولو نا پہ، وہ تو کہہ رہا تھا اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے. تو آپ کو نہیں چاہیے، کہہ رہے اسلام تو چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے. اچھا جی، ہم نے پوچھا ضیاء الحق کیوں نہیں چاہیے؟ شاید کوئی بڑی کوئی بہت ہی کوئی دور اندیشی والی بات کریں گی یہ. سب نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا شکل اچھی نہیں لگتی مجھے اس کی، مجھے اس کی شکل، حالانکہ اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا. خیر ان کو نہیں لگتی ہوگی، ویڈیو نہیں بنائے نا. جب ایک دفعہ ایک بات کہہ دی جائے تو پھر ایسا وہم بھی نہ پیدا کریں نا. اچھا چلے ٹھیک، اس کو یوں نیچے کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. ارے وزیر اعظم کی شکل کا تو، یہ صدر کی شکل کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو نہ ہمارے ہاں نفرت کے کوئی اصول اور نہ محبت کے. یہ ٹھیک ہے شکل کا دخل ہے، انسان اچھی شکل کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی شکل نہ ہو تو اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کا نظام ہے. لیکن صرف معیار یہی تو نہیں ہونا چاہیے نا، جتنے مرضی برے اعمال کر رہا ہو شکل اچھی ہے تو اچھا آدمی ہے، جتنے مرضی اچھے اعمال کر رہا ہو شکل بری ہے تو برا آدمی. لوگوں کا یہ معیار ہونے لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟